بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مقیم اللہ مظہری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مولانا بلال احمد مدنی کے ساتھ حاضر ہوں. مولانا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ قوموں کی تاریخ میں عروج زوال کے اسباب کیا ہیں اور کن حالات میں کسی قوم کا زوال یقینی ہو جاتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دنیا کی آبادی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنی قومیں آئیں، ان تمام قوموں میں سے کچھ قوموں کو عروج بھی نصیب ہوا اور عروج کے بعد ان قوموں کو زوال بھی آیا. اور اس عروج و زوال کی اس پوری تاریخ کا تجزیہ کیا جائے تو اس تجزیہ کے اندر ہمارے خاص مسلمانوں کی تاریخ بھی انہی اسباب و علل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ان حالات و حوادث کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو اس سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی آج غلط راستوں پر پڑ گئی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلی فرصت میں اس غلطی کو تلاش کر کے اس کی تلافی کریں. جب تک یہ غلطی باقی ہے اور جب تک کشتی میں کوئی سوراخ ہے جس سے پانی ابل رہا ہے، زندگی کی کشتی خطرہ سے باہر نہیں آ سکتی. ہر وہ قوم جب کمزور ہونے لگتی ہے اور ان کی ہمتیں پست اور عزائم میں گھن لگ جاتی ہیں، پھر یہ قومیں خواہشات نفسانی کو کھلی چھوٹ دے دیتی ہیں اور اپنی کمائیوں کو عیش و تنعم اور تفریحات کے وسائل و اسباب پر خرچ کرنے لگتی ہیں. میوزک، ڈانس، تصویر اور جنسی جذبے کو تسکین دینے والی چیزوں سے دل لگا بیٹھتی ہیں. اور جب پورا معاشرہ اور پوری قوم اس قسم کے فساد کا شکار ہو جائے اور وہ کھیل تماشا ناچ گانوں کے اندر ڈوب جائے، شادیوں میں انواع و اقسام کے کھانوں کی ڈشوں کو ایجاد کرنے پر پوری قوم اپنی ذہانت صرف کرنے لگے، تو اس کا نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنی غلطی اسی کھیل تماشوں اور کھانے اور کھلانے کی تقریبوں کی دل فریب اور رنگ و نور سے بھرپور زندگی میں تلاش کرنی ہوگی. جس قوم کی زندگی کا دار و مدار اور رنگینیوں اور دلکش اور دل فریب شادی کے عالیشان تقریبات پر ہو، وہ کسی خطرہ اور کسی بھی نئی اور مشکل صورتحال کے مقابلہ کے لیے وہ تیار نہیں ہو سکتی. اس سے یہ کبھی امید نہیں کی جا سکتی اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی بیرونی حملہ کے وقت اس کا مقابلہ کر سکے اور اپنی عزت و شرف اور اپنے وقار کا دفاع کر سکے. اعلیٰ اخلاقی اقدار سے خالی زندگی اور ہمارا تیز رفتاری کے ساتھ مسلسل اخلاقی زوال، یہی ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. مولانا صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ قوموں کے عروج زوال کی تاریخ میں قوم کا فیصلہ اور اس کا عزم و ارادہ کیا معنی رکھتا ہے اور اس کا مقام و درجہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر غور کریں اور دیکھیں تو ہم اس دنیا میں انسانوں نے جو کچھ کیا ہے وہ خود اپنے ذاتی فیصلے اور ارادے سے کیا ہے. اور جو قوم خود فیصلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی ساری تدبیریں، حکمت اور سائنس بلکہ طاقتور حکومتیں بھی اس قوم کی مدد نہیں کر سکتی. جن قوموں نے اپنے ضمیر اور عقیدے کی آزادی کے ساتھ جینے کا مقصد نہیں بنایا، ان کا نام حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. تاریخ پڑھیے اگر وقت ہو، بلکہ اگر وقت نہ ملے تو ارطغرل غازی دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک چھوٹے سے قبیلے کی انسانی فیصلوں کی تاریخ نے، جس نے ریاست قائم کی اور اس نے دنیا کی کتنی سلطنتوں کو مٹا دیا. اس قبیلے کے فیصلوں نے تہذیبوں کو جنم دیا اور ہزاروں سال کی بازنطینی سلطنت اور اس کی تہذیب کا گلا گھونٹ دیا. ان کے فیصلوں نے دنیا کے ایک سرے سے سلطنت کو لے کر کے دنیا کے دوسرے سرے تک پہنچا دیا اور ٹھیک یورپ کے دل پر اپنا عثمانی پرچم گاڑ دیا. عزم و فیصلے کے بغیر قوم جیتی جاگتی، دوڑتی بھاگتی، بے جان مجسموں کی طرح رہ جاتی ہے اور پھر وہ مردوں کی طرح دفن کر دی جاتی ہے. انسان کی ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالی نے اس کے اندر عزم و فیصلے کی وہ طاقت رکھی ہے کہ پہاڑ اور دریا اس کا راستہ نہیں روک سکتے. انسان کے عزم اور فیصلے کا امتحان، اس راہ کی سب سے پہلی جنگ خود اپنے آپ سے ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے نفس کو ہرا دیا تو سمجھ لیں کہ باہر کامیابی آپ کی منتظر ہے، ورنہ انسان
اپنے عزم و فیصلے کی اس جنگ میں یہیں ڈھیر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے یہ لڑائی ہار کر کے لڑکھڑا جاتا ہے. پھر اس کے مقدر میں صرف ناکامی، شکست اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ کامیابی کا انحصار آپ کے فیصلے پر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کب فیصلہ کرتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے اندر حساس دل اور احساس ذمہ داری سے بھرپور ضمیر ہے. اسی فیصلے پر ہمارے حال اور مستقبل کا انحصار ہے اور یہی ملی مسائل کا اصل حل ہے اور دین کا مطالبہ بھی ہم سے یہی ہے. مولانا صاحب، ہمارے ناظرین آپ سے یہاں یہ جاننا چاہیں گے کہ مسلمانوں کے زوال کا موجودہ بحرانی حل کیا ہے؟ یعنی وہ مسلمانوں کا زوال، مولانا صاحب ہمارے ناظرین یہاں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مسلمانوں کے زوال کا موجودہ بحرانی دور کس طرح ختم ہوگا، اور کیا اس سلسلے میں کوئی قرآنی ہدایت موجود ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم بحیثیت قوم اس ذلت و رسوائی سے بچ سکیں؟ بالکل. قرآن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور دنیا کی تاریخ ہم کو اس بات کی طرف نشاندہی بھی کرتی ہے کہ جب ہم دنیا کی اور قومیں اور اپنی قوم پر نظر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو سلسلہ قدرت نے قوموں کی ترقی اور تنزل کا بنا رکھا ہے، اسی کے موافق ہم مسلمانوں کا بھی عروج اور زوال ہوا ہے. قوموں کا بڑھاؤ اور گھٹاؤ ہمیشہ ایک ہی طور پر ہوا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ محنت اور جافاکشی کامیابی کے آگے آگے چلتی ہے. جو قوم جس قدر محنتی اور جفاکش ہوتی ہے، کامیابی اسی کے بقدر اس کے قدموں پر آ کر گرتی ہے. اور غداری اور نفاق اطمینان اور عیش سے پر زندگی کے پیچھے لگی رہتی ہے. جب قوم کے اندر عیش پرستی کی بیماری آ جاتی ہے تو اسی قوم کے اندر منافقین اور غداروں کی بھی تعداد بڑھ جاتی ہے. گویا ہم اپنی قومی گراوٹ کی وجہ سے علم و تہذیب سے بے نصیب ہو گئے، یعنی جن درجوں کو طے کرتے ہوئے ہم اوپر چڑھے تھے انہی زینوں سے اترتے ہوئے ہم نیچے آ گئے اور اس حال کو پہنچ گئے کہ اب تو نہ ہمارے پاس تعلیم ہے، نہ تہذیب ہے، نہ دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ ہے، اور نہ دنیا کے ساتھ ہم قدم سے قدم ملا کر کے چلنے کی ہماری حیثیت ہے. آج جبکہ انسانی تاریخ کی طاقت نے ایسی تبدیلی لے آئی ہے اور نئے علوم اور سائنس جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے کھسکا دیتی ہے، دریاؤں کا رخ موڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ علم اور سائنس کس کی ایجادات ہیں اور کن انسانوں نے اس کو ایجاد کر کے ہم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسخر کیا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ایسا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو ثابت کرے اور زندگی گزارنے کی مہلت لے لے، اور اس کے برخلاف اپنی نااہلی اور ظلم و فساد کا مظاہرہ کر کے زندگی کے حق اور اللہ کی نعمتوں سے محرومی کا فیصلہ کرا لے. اسی کا نام ہے تقدیر کا بدل جانا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی ضابطے اور اصول کو ان لفظوں کے اندر یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. گویا قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ کا یہ فلسفہ ہے جو اللہ نے اس ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے، جو یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی قوم کو دی ہوئی نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا اور اس کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی کر کے اور ناشکری کر کے نعمت خداوندی سے محرومی اور عزت کے بعد ذلت کا فیصلہ خود نہ کرا لے. صاحب ایک آخری سوال آپ سے کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ذرا ان باتوں کو مثال سے بھی سمجھائیے گا، کیونکہ اکثر موجودہ تعلیم یافتہ طبقہ مسلمانوں کی اس موجودہ حالت کا ذمہ دار مذہب کو سمجھتا ہے، تاکہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے. دیکھیے، اس کے لیے میں کوئی بہت بڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کی دنیا میرے آگے کے کتاب کا ایک چیپٹر میں خود انہی کے الفاظ میں سنانا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر ترقی کرنے والی اور عروج کی منزل تک پہنچنے کے لیے جن صفات و اوصاف کی ضرورت ہے، ان اوصاف کے بغیر دنیا کے اندر چاہے کوئی قوم ہو وہ کبھی بھی عروج اور کامیابی کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتی. اس کو اپنے لفظوں کے اندر حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی نے کس قدر خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے. انہوں نے خود اپنے اس سفر نامے کے اندر اس طرح بیان کیا، جب وہ چین کا سفر کر رہے تھے تو چین کے سفر کرتے وقت
انہوں نے یہ تحریر کیا کہ چند سال پہلے مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا۔ چین اس وقت دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور رفتہ رفتہ اقتصادی ترقی میں بھی وہ عالمی برادری میں اپنا نمایاں مقام بنا رہا ہے، لیکن بیجنگ ایئرپورٹ سے شہر کی طرف جاتے ہوئے سڑکوں پر روشنی کی کمی نمایاں طور پر محسوس ہوئی۔ شروع میں خیال ہوا کہ بیرون شہر کا علاقہ ہے، اس لیے معمولی روشنی پر اکتفا کیا گیا ہے، لیکن جب گاڑی شہر میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر بھی کچھ مختلف نظر نہ آیا۔ سوچا کہ یہ بھی شہر کا کوئی پسماندہ علاقہ ہوگا، لیکن جب ہم شہر کے اس حصے میں پہنچے جسے بیجنگ کا دل کہا جاتا ہے تو بھی روشنیوں کا معیار دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ حد تو یہ کہ چانگ ین اسٹریٹ جو دنیا کی سب سے کشادہ شاہراہ سمجھی جاتی ہے، اس کے دونوں طرف بھی بہت معمولی لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد میں 1 ہفتے سے زیادہ چین میں رہا اور اس کے مختلف صوبوں میں اور شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہر جگہ یہی صورتحال نظر آئی۔ تو چونکہ ہم لوگ جگمگ کرتی ہوئی روشنیوں کے عادی ہیں، اس لیے رات کے وقت پورا ملک اندھیرا اندھیرا معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے میزبانوں جو چینی لوگ تھے ان سے اپنے اس تاثر کا ذکر کیا تو انہوں نے بڑا معقول جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے اور آبادی کے لحاظ سے ہمارے یہاں بجلی کی قلت ہے، لہذا ہم اس قدر بجلی استعمال کرتے ہیں جتنی ہمارے ضروری کاموں کے لیے ضروری ہیں۔ جب تک ہمارے ملک میں بجلی کی پیداوار وافر مقدار تک نہ پہنچ جائے ہم آرائشی اور نمائشی روشنیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ جواب ایک ایسی قوم کا تھا جو دنیا میں تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے اور جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی بھی موجود نہیں ہے کہ پانی کو فضول خرچ کرنے سے بچو، چاہے تم کسی بہتے ہوئے دریا کے پاس کھڑے ہو۔ لیکن اس ارشاد نبوی کی روشنی سے مالا مال مسلمانوں کے پاس ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر تو ہم مسلمان غریب اور مزدور ہوتے ہیں، اور جن بعض افراد کو فراوانی اور خوشحالی کی نعمت میسر ہوتی ہے وہ اپنی خوشیوں کی تقریبات میں اس بے رحمی کے ساتھ فضول خرچی کرتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کو نان شبینہ کی محتاجگی ہے۔ اس قوم کے پاس تعلیم کا کوئی بھی معیاری ڈگری کالج نہیں ہے، مریضوں کے علاج کے لیے اسپتال نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے ہر فرد اپنے دائرے میں رہتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر لے کہ بہتے ہوئے دریا کے پاس بھی پانی کے فضول خرچ سے بچو تو نہ جانے کتنے انسانوں کے دکھ درد دور ہو جائیں۔ اس طرح ہمارے سامنے ایک قوم کے عروج پانے اور اس کو بام عروج تک پہنچنے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ضرورت ہے ان میں سے سب سے اہم ترین چیز کفایت اور سادگی کی زندگی ہے، اور ہم مسلمان باوجود اس مفلوق الحالی کے، باوجود اس بات کے کہ ہم بحیثیت قوم غریب اور مزدور ہیں، باوجود اس بات کے کہ ہمارے ارد گرد سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، ہم ہر چیز سے غافل ہو کر کے اپنی وقتی نمائشی زندگی کو جینے کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے قومی مفادات کو رونقتے ہوئے ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، جس میں آپ اور اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر فرمایا کہ تم اپنی زندگیوں کے اندر اسراف نہ کرو، اور اسراف ہماری زندگیوں کی تمام نعمتوں کو اور ہمارے عروج و اقبال کی تمام تر کامیابیوں کو ناکامی میں بدل دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگیوں کے اندر ایک گنا تبدیلی لا کر کے قوموں کی قسمت بدلنے کی وجہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت قیمتی معلومات ہمارے ناظرین کو دی۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں، اگلی نشست میں دیگر موضوعات کو لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔